انبیاء کے بعد اس دھرتی پر، اللہ کی اس ماٹی پر اگر کوئی انسان ہے جو ساری دنیا میں سب سے بہترین ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کیا خوبی تھی ان کے اندر، کیا شان تھی ان کی؟ فرماتے ابرہا قلوبا، یہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے دل آئینے کی طرح صاف تھے، ان کے دل میں خیر اور برکتیں بھری ہوئی تھی۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کا علم بہت گہرا تھا۔ اللہ کے نبی سے علم کو حاصل کرنے والی یہ جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور یہ صحابہ بالکل سادہ مزاج کے لوگ تھے، ان کے اندر ہٹو بچو نعرے بازی تعریفات کچھ نہیں تھی۔ جو دل پہ تھا وہی زبان پہ تھا، جو زبان پہ ہوتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا، بالکل صاف شفاف لوگ تھے۔ اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بہترین جماعت کو اپنے نبی اور آخری نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل بالکل صاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ نے تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا ہے۔ تقوی اور صحابہ کی زندگی ایسی ہے کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے ان کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہو چکے تھے۔ پھر فرماتے اے لوگوں، ان صحابہ کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی کے اندر اتار لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ صراط مستقیم کے علم بردار تھے۔ جدھر یہ چلتے تھے سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے نبی کا راستہ یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو بھی صحابی کے راستے پر چلے گا سمجھ لو کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کے راستے پر چل رہا ہے، ہدایت پائے گا، جنت میں داخلہ اس کا یقینی ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دلدادہ تھے۔ صحابہ کرام کو کیسے اللہ نے چنا؟ یہی عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کر کے سب کے اندر اور دل کے اندر اللہ نے جھانکا، اللہ نے دیکھا۔ فرماتے ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین دل اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ پھر فرماتے وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے، اپنے نبی اور اپنے پیغام کے لیے اللہ کے نبی کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ اللہ کے نبی کا انتخاب ہو گیا۔ پھر فرماتے ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام دنیا کے انسانوں کو پھر دیکھا، ان کے قلب کو دیکھا، ان کے اندر کو دیکھا، تو فرماتے فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے تمام انسانوں میں سب سے بہترین دل والے حضرات صحابہ کرام کو پایا۔ اور پھر کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، اللہ نے
صحابہ کرام کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا. ایسا وزیر کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا لڑائی کرنا ہے، جہاد میں جانا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ تلوار ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ پاؤں میں جوتے ہیں یا نہیں ہے، پیٹ میں روٹی روز ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھا. میرے نبی کا حکم ہے، اگر اللہ کے نبی سمندر میں اترنے کا حکم فرما دے صحابہ کرام بے جھجک کود جاتے. اللہ کے نبی کو صحابہ کرام کی جماعت میسر ہوئی، اللہ نے اپنے فیصلے سے میسر فرمایا. پھر فرماتے ایسا وزیر بنایا، ایسے اچھے دل والے صحابہ کرام عطا فرمائے. فرمایا فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. ایسے صحابہ اللہ کے نبی کے ایسے وزیر اور ایسے دل دادا تھے، جس چیز کو یہ لوگ کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک وہ اچھا ہو جاتا تھا، اور جس راستے کو کہہ دے کہ یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، تو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان بھی وہ چیز، وہ عمل، وہ راستہ خراب ہو جاتا تھا. یہ صحابہ کرام کی شان تھی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بڑے اونچے مقام پر رکھا. ایک موقع پر اللہ کے نبی آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں، آکاش کو دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ صحیح سوال کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعدون. یہ آسمان میں جو ستارے دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ستارے اگر آسمان سے ٹوٹ کے گر جائیں تو آسمان دھرم بھرم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ آسمان کے محافظ ہیں یہ ستارے. پھر فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ. پھر اپنی طرف اشارہ کیا کہ میرا وجود دنیا کے اندر میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ میں وہ ہوگا جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے. اور پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. جانتے ہو میرے صحابہ میرے بعد پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت میں اختلاف، انتشار، بدامنی، ہر وہ چیز آئے گی جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرات صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہم سب کے لیے ایمان، عقیدے، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی اللہ کے نبی کا، اس کا ایک سجدہ، اس کا قیام، اس کا رکوع، اللہ کے نبی کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کی 100 سالہ 70 سالہ رکوع، سجدے، قیام، قعود، ساری عبادتوں سے بڑھ کر کے ہمارا عقیدہ ہے. ہر مسلمان کو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور مقام اتنی بلند ہے کہ صحابہ کے بعد
بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، غوث، پیر، بابا، حضرات صحابہ کرام کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اللہ کے نبی کی صحبت سے ان کو ملا ہے۔